الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانه وتعالى في شأن رسولنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لب پہ جس دم میرے نام شہی بتھا آیا لب پہ جس دم میرے نام شہ بتھا آیا عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا اور جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل طاعتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا اور شیخ الاسلام امام اہل سنت پیشوائے عاشقاں حضور
الشاہ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی چشتی قاضی نور اللہ مرقدہ وعطر اللہ ضریحہ بانی جامع نظامیہ حیدرآباد دکن ارشاد فرماتے ہیں رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے، اور وحشت آدم گئی نام حبیب پاک سے، وحشت آدم گئی نام حبیب پاک سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ قرآن پیش نظر رہے شریعت اس کو کہتے ہیں، قرآن پیش نظر رہے شریعت اس کو کہتے ہیں، خدا پیش نظر رہے طریقت اس کو کہتے ہیں، خدا پیش نظر رہے طریقت اس کو کہتے ہیں۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تھوڑا سا تصرف کرنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ قادر ولی میں وہ تاثیر دیکھی، قادر ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج پہلی بار بگدل شریف میں حاضری کا یہ موقع مجھے شاعر اہل سنت جناب محترم وسیم الہامی حفظہ اللہ تعالی کی وساطت سے ملا، اور بڑی عنایات اور محبت اور دعاؤں کے زیر سایہ بگدل کی روح رواں حضرت قبلہ سجادہ نشین مدد اللہ العالی المتعالی سے شرف ملاقات میں نے حاصل کیا، اور ملاقات ہی کے ساتھ میں نے حضور شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ وعطر اللہ ضریحہ کا وہ کلام جس کو دیوان انور کہا جاتا ہے، مطبوعہ اور غیر مطبوعہ، میں نے حضرت قبلہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے بہت ہی چشم التفات کے ساتھ قبول فرمایا۔ بزرگوں اور بڑوں کے قدم سے رحمت نازل ہوتی، یہ مقولہ ایسے ہی مشہور نہیں ہے، قدم درویش رد بلا، ایسے ہی بزرگوں کے متعلق کہا گیا ہے، جن کا تعلق آج کی دنیا سے تو یقیناً نہیں ہے، پچھلے زمانے اور پچھلے دور سے ہے۔ وہ دور کیا تھا؟ ایک مختصر بات بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے۔ دہلی کی سرزمین پہ ایک دیوانہ آواز لگا رہا تھا، تازی روٹی 1 روپیہ، باسی روٹی 1.5 روپیہ۔ لوگ گھروں سے اس دیوانی کی آواز سننے کے لیے نکلے، پوچھنے لگے کیا بات ہے بھائی، تم سیدھا کہہ رہے ہو یا الٹا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں تو اپنی سمجھ میں سیدھا ہی کہہ رہا ہوں، تازی روٹی 1 روپیہ اور باسی روٹی 1.5 روپیہ۔ نہیں، شاید تم الٹا کہہ رہے ہو، تازی روٹی 1.5 روپیہ اور باسی روٹی 1 روپیہ۔ کہا کہ نہیں، میرا تو وہی کہنا ہے، باسی روٹی 1.5 روپیہ، تازی روٹی 1 روپیہ۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
یہ باسی روٹی 1.5 روپیہ اس لیے اس کی قیمت ہے کہ یہ میرے سرکار کے زمانے سے ایک دن زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی قیمت 1.5 روپیہ ہے، اور تازی روٹی چونکہ سرکار کے زمانے سے ایک دن دور ہو گئی ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہوگی 1 روپیہ۔ تو یہ سرکار کے زمانے سے زیادہ لگے ہوئے لوگ ہیں اس لیے ان کی قیمت زیادہ ہے۔ بڑی بڑی قیمت والے ان کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنی خدمت بھول جاتے ہیں، اپنی قیمت بھول جاتے ہیں، یہ ایسے قیمتی اور لاجواب لوگ۔ اور پھر مجھے میرے استاد محترم حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری ثم النجفی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں۔ ابھی ناظم جلسہ نے اعلان کیا کہ آج کے خطابات 3 موضوعات کو گھیرے ہوئے رہیں گے، اور 3 موضوعات کو یوں بھی گھیرا جا سکتا ہے۔ میرے من میں ہے 3 اللہ محمد محی الدین۔ موضوع کا انتخاب بھی بڑا خوب ہے، اللہ سلامت رکھے۔ تو بہرحال 3 موضوعات کے تحت گفتگو ہے، لیکن مجھے میرے استاد محترم یاد آ رہے ہیں۔ یقیناً وہ بھی استاد ہے جو اپنے فن کا ماہر ہے، یقیناً وہ بھی استاد ہے جو بچوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے، یقیناً وہ بھی استاد ہے جو جماعت ہی کے اندر اپنے بچوں کو سبق کھول کے پلا دیتا ہے، یقیناً وہ بھی استاد ہے جو بچوں کو یاد کرنے کی زحمت نہیں دیتا سبق، لیکن ایک کامل استاد کی یہ تعریف کی ہے کہ اصل استاد تو وہ ہے کہ اس نے اپنے کتنے شاگردوں کو اپنے جیسا بنا دیا، اپنا رنگ کتنوں پر چڑھایا۔ تو استاد میں فرق ہوتا ہے، اللہ نے استاد میں فرق رکھا ہے، بشر میں فرق رکھا ہے، اور اللہ نے تو پتھر میں بھی فرق رکھا۔ پتھر برابر نہیں ہے تو بشر کیسے برابر ہو؟ جی، تو میرے استاد محترم حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا۔ وہ کرم کیا ہے؟ کہ خود تو معبود ہے، خود تو اکبر ہے، خود تو خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں اور ہم عابد ہیں، خود تو بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، ہم کو بنا کر ظاہر کر دیا اور خود چھپ گئے۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ وہ ظاہر ہو جائے اور ہم چھپ جائے۔ استاد محترم اپنے خاص انداز میں فرماتے تھے کہ میاں اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور محبت میں اتنا گم ہو جائیں کہ ہم غائب ہو جائیں، وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں فنا فی اللہ اور باقی باللہ۔ تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں؟ تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں؟ قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے۔ تو ایسے قطرے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے جو یقیناً دیکھنے میں قطرہ تھے لیکن وہ اپنی ذات کے اندر دریا تھے۔ دکن کی سرزمین، جنوب کی سرزمین، اللہ اس کو سلامت رکھے، کیسے کیسے لالو جواہر عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یحییٰ پاشا صاحب رحمت اللہ علیہ، بحر العلوم عبد القدیر صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، عبد المقتدر صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، ہادی دکن رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ، کیسے بڑے جلیل القدر اولیاء اور علماء کرام اس جنوب کی سرزمین پر ہے۔ یقیناً ہم کو خانقاہیں بنانے کا جو تصور ملا تو انہی صوفیاء کرام نے دیا، مسجدوں کے منبر کو سجانے کا جو تجسس پیدا ہوا انہی صوفیاء کرام سے ملا۔ لیکن المیہ یہ ہے جیسے کسی نے کہا کہ جنوب صلاحیتوں کا خبرستان ہے۔ ارے بھائی، گھر کی دال مرغی برابر ہوتی ہے باہر کی، لیکن ہو کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی مرغی کو باہر کی دال کے برابر سمجھا جا رہا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آستانہ اور یہاں کی کشش اور یہاں کی روشنیاں، یہاں کی کشش، ایک ولی کی ذات جو نسبت قادریہ رکھتے ہیں،
جب یہ کشش ہے تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشش کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذات عالی مآب ہے، محبوبیت کے درجے کا اونچا مقام ہے، محبوبیت کے درجے کا اونچا مقام ہے، غوث الورا وجود محمد کا نام ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم مجھے اپنے پر قیاس مت کرو، میرا مقام الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، میری نظر الگ ہے، تمہاری نظر الگ ہے، اور میری نظر کی ایک جھلک دیکھ لو، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اے لوگوں میری نظر میں وہ نور اللہ نے دیا ہے کہ میں رہتا بغداد میں ہوں، لیکن اگر دیکھنا چاہوں تو اللہ ساری دنیا کے شہروں کو میرے سامنے کر دیتا ہے، اور میں بغداد میں ساری دنیا کے شہروں کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابھی آل رسول کے تعلق سے آپ نے بہت اچھا سماعت کیا۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا کہ ایک انسان لکھ پڑھ کر مفتی اعظم بن سکتا ہے، ایک انسان کتابیں پڑھ کر خطیب ساحر البیان بن سکتا ہے، ایک آدمی کتابیں پڑھ کر بہترین استاذ بن سکتا ہے، ایک آدمی سند لے کر جید سے جید بن سکتا ہے، لیکن کوئی دانشگاہ کی سند لے کر سید نہیں بن سکتا۔ سید تو اللہ بناتا ہے، اور سید کون ہوتا ہے؟ سید تو وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کھا کے خوش ہوتی ہے، لیکن سید وہ ہے جو کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ ساری دنیا پی کے خوش ہوتی ہے، سید وہ ہے جو پلا کے خوش ہوتا ہے۔ ساری دنیا نئے کپڑے پہن کے خوش ہوتی ہے، اور سید وہ ہے جو سرکار کی امت کو پہنا کے خوش ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دانا اس کا ہے، کھانا اس کا ہے، نیوالا اس کا ہے، خانہ اس کا ہے، رکابی اس کی ہے، تہن اس کا ہے، نیوالا اس کا ہے، ہاتھ اس کا ہے، اور منہ بھی اس کا ہے، لیکن سید وہ ہے، تانا تو ان کا ہے، کھانا تو ان کا ہے، گھر بھی ان کا ہے، ہاتھ بھی ان کا ہے، لیکن منہ کسی سرکار کے امتی کا ہے۔ تو آدمی جید تو بن سکتا ہے، لیکن اپنی کوشش سے سید نہیں بن سکتا، اور سب اپنے سر بچا کے خوش ہو جاتے ہیں، اور سید وہ ہیں جو اپنا سر کٹا کے بھی کہتے ہیں جان دی ہوئی تیری ہی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہی کی معراج کو کوئی سمجھ نہیں سکا تو سرکار کی معراج کو کیا سمجھ سکے گا؟ مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی سمجھ جاتا ہے تو معراج اسے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جسے علی سمجھ میں نہیں آتے اسے نبی بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ نبی کا ہونے سے پہلے علی کا ہونا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام امام اہل سنت شاہ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اہل بیت کی مدح و ثنا کے لیے اپنی تصنیف لطیف مقاصد الاسلام کے 6ویں حصے کو مختصر فرما دیا ہے۔ ارے جس کو پڑھنا ہے پڑھ لے۔ یہ شیخ الاسلام کا فیضان ہے کہ کچھ کتابیں لکھ دی قلم سے تو اس کا نام ہوا انوار احمدی، کچھ کتابیں لکھ دی قلم سے اس کا نام ہوا مقاصد الاسلام، اور کچھ کتابیں آنکھ سے لکھی گئی کتاب کا نام ہے عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ آنکھ سے لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے علامہ ابراہیم ادیب رضوی رحمت اللہ علیہ۔ آنکھ سے لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے علامہ زام قادری رحمت اللہ علیہ۔ آنکھ سے لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے مفتی رحیم الدین رحمت اللہ علیہ۔ تو الحمدللہ بزرگان جنوب اور حیدرآباد اور سکندرآباد نے اپنے عوام کے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی، اپنے عوام کے عمل کے بھی حفاظت فرمائی۔ انوار احمدی کا تذکرہ آ گیا، چلتے چلتے عرض کروں، شمالی ہند کے بہت بڑے عالم جو سلطان القلم کہلاتے ہیں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، جب سن 83 کے اندر
حیدرآباد جنوب کی سرزمین آئے اور جامع نظامیہ کے اساتذہ کی دعوت پر جامع نظامیہ آئے اور ان کی خدمت میں شیخ الاسلام کی کتابوں کا تحفہ پیش کیا گیا۔ جب انوار احمدی کو دیکھا تو حیرت و استعجاب میں رہ گئے کہ اب تک یہ اہل سنت کا خزانہ کہاں تک چھپا ہوا تھا۔ ارے ایک ایک شطر چوم لینے کو جی چاہتا ہے، ایک ایک شطر پہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عشق احمدی کا وہ ترانہ انوار احمدی کے اندر ہے، اسرار سرمدی کا خزانہ انوار احمدی کے اندر ہے۔ اور جب اپنے پیر و مرشد کی خدمت پہ پیش کیا، حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت پہ جیسے جیسے سناتے جاتے شاہ صاحب بہت خوش ہوتے جاتے اور آخر میں ارشاد فرماتے کہ میاں انوار اللہ کیا کتاب لکھی ہے محبت رسول کی، ارے یہی تو میرا مسلک ہے اور یہی میرا مشرب ہے۔ شیخ العربی والعجم جن کے متعلق اس وقت کے کچھ علماء ظاہر نے کہا تھا ارے حضرت آپ کی خود ہزاروں شاگرد ہیں، ان سے جا کے آپ بیعت ہو گئے۔ کہا کہ میاں ہم اپنی درسگاہ میں اللہ ہے پڑھاتے ہیں اور شاہ صاحب وہ ہیں جو اپنی خانقاہ میں اللہ ہے جلوہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ ہے پڑھانا لکھانا اور ہے، اور اللہ ہے جلوہ دکھانا اور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ شمس تبریزی کے پیچھے نہیں جاتے۔ عزیزان محترم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ معراج سمجھانے سے پہلے عروج کی منزلوں کو سمجھایا۔ میرے محترم اور دوستو، معراج کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سمجھو، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو زوجہ بطول کو سمجھو۔ سب ادب سے ٹھہر رہے ہیں اس لیے کہ سرور کائنات کی سواری آ رہی ہے۔ خلیفہ اول بھی ٹھہرے کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے، خلیفہ دوم بھی ٹھہرے کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے، خلیفہ سوم بھی ٹھہرے کہ شاہ عرب کی سواری آ رہی ہے، خلیفہ چہرم بھی ٹھہرے کہ سردار عرب و عجم کی سواری آ رہی ہے۔ سب نے دیکھا کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے اور ٹھہرے ہوئے، لیکن ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے سب نے دیکھا کہ سرکار ٹھہر گئے کہ پوچھا کہ جن کے لیے ساری کائنات ٹھہرتی ہے وہ کس کے لیے ٹھہرے؟ کہا دیکھتے نہیں کہ سرکار کی صاحبزادی فاطمہ تشریف لا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ دنیا کہتی ہے ارے بھائی عمل کرو عمل کرو، سرکار نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا اعملی یا فاطمہ اعملی یا فاطمہ، بیٹی عمل کرو عمل۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ سرکار کی زبان وحی یوحا سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ لیکن میرے بھائی تیری نظر یہی کیوں رک گئی؟ ارے آگے بھی تو دیکھ، مقام بطول بتا جا رہا ہے، میدان محشر ہوگا اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا اے قیامت کے لوگوں اپنے سروں کو نیچے جھکا دو۔ سوال ہوگا کیوں؟ کیا صفوت آدم کی جلوگری ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا پھر حسن یوسف جلوگر ہو رہا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا خلت ابراہیمی کا نظارہ ہونے والا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا جلال موسیٰ کا دیدار ہونے والا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا جمال موسوی اپنا دیدار دکھا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آدم صفی اللہ بھی نہیں، نوح نجی اللہ بھی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں۔ کہا تو پھر کیوں سر کو جھکانا ہے؟ کہا اس لیے جھکانا ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ 70,000 حوروں کے ساتھ پلسرا سے گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صاحبزادی کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ معراج کو سمجھنا ہے تو پہلے اہل بیت کو سمجھ لو۔ جب یہ سمجھ میں آ جائیں گے اور وہ سمجھ میں آ جائیں گے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ارے میں جس کا دعا گو ہوں علی بھی اس کے لیے دعا گو ہے، میں جس کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ دوں علی بھی شاہ ولایت اپنا دست ولایت ان کے سر پر رکھ دیں۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے کیسے کیسے مقامات اور ترتیبیں بتا دی۔
وقت نہیں ہے تفصیلات پہ جانے کا، آپ چونکہ اہل اشارہ سے ہیں، اشارے آپ کی خدمت پہ رکھتے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ کون سا؟ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد میرے زمانے سے جو لگا ہوا، پھر اس کے بعد کا زمانہ جو میرے زمانے سے تو لگا ہوا نہیں ہے، میرے زمانے سے لگے ہوئے زمانے سے لگا ہوا ہے۔ دیکھیے سرکار یہاں نسبت بتا رہے ہیں، نسبت کو سمجھا رہے ہیں۔ خیر القرون قرنی، پوری حدیث کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں آپ کی توجہ صرف چاہتا ہوں قرنی کی طرف، صرف قرنی کے لفظ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ السلام کی حکمت بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، غیب بھی آ گیا، خلافت کی ترتیب بھی آ گئی۔ اب قرنی کو دیکھ لیجئے، قرنی میں سب سے پہلا حرف ہے قاف، اور ابابکر صدیق میں آخری حرف ہے قاف۔ بتا دیا کہ پہلے خلیفہ کون ہوں گے۔ دوسرا حرف قرنی میں ہے را، عمر کا آخری حرف کیا ہے؟ را، بتا دیا دوسرے خلیفہ عمر فاروق ہوں گے۔ قرنی میں تیسرا حرف ہے نون، عثمان کا آخری حرف ہے نون، بتا دیا تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہوں گے۔ اب کیا یہ بتانے کی ضرورت رہ گئی کہ قرنی کا آخری حرف ہے یا اور علی کا آخری حرف ہے یا؟ پوری ترتیب خلافت سرور کائنات علیہ السلام نے بتا دی۔ ارے ترتیب خلافت کیا بتائی؟ اپنا علم غیب ظاہر کر دیا جی، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اب اسی ترتیب کے اندر خلافت کی ساری تختی آ گئی۔ اب جو تختی کے لحاظ سے سمجھنا چاہوں ان کے لیے بھی بتا دیا، خلافت شروع ہوئی الف ابو بکر سے اور یا علی پہ ختم ہو گئی۔ اب تختی ختم ہونے کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کتنی عظیم المرتبت ہے یہ تو اہل عرفان بتائیں گے، لیکن ایک مقام محبت کا وہ آتا ہے کہ سرکار کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ بھی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، صحابہ چل رہے ہیں، ایک درخت آیا، سرکار نے اپنے سر مبارک کو نیچے کیا، صحابہ نے بھی ویسے ہی کیا، حالانکہ وہ دراز خط تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی کیا۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار دراز خط تھے اس لیے جھک گئے، صحابہ دراز خط تھے اس لیے جھک گئے۔ اے مولا آپ تو دراز قد نہیں ہے، آپ کیوں جھکے؟ مختصر سا جواب دیا، لیکن ایمان افروز جواب دیا۔ بتایا کہ آپ کی نظر درخت پر ہے، میری نظر سرکار پر ہے۔ آپ شجر کو دیکھ رہے ہو، میں سید البشر کو دیکھ رہا ہوں۔ میری نظر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ مدح علی 14 صدیوں سے ہو رہی ہے، لیکن عین کا بھی حق ادا نہیں ہو سکا۔ جیسے گلستان ناک کھلا ہوا ہے، برسوں گزر گئے دبستان حمد میں، لیکن ابھی سبق ہے الف لام میم کا۔ الف لام میم کا حق ادا نہیں ہوا، محمد کی میم کا حق ادا نہیں ہوا، اور کیسے ادا نہیں ہوا آپ خود عملی طور پہ کر کے دیکھ لیجئے۔ الف آدم اپنے ہاتھ میں قلم لے کے لکھے کاغذ پر، الف تو لکھ لیں گے لیکن دال لکھ نہیں سکیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ دال لکھنے کے لیے پھر آپ کو قلم اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ دال لکھ سکیں گے۔ نو علیہ السلام کا اس میں پاک لکھیے، نون واو تو آپ نے لکھ دیا، لیکن نون کا نقطہ ڈالنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلم جدا کاغذ جدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پاک لکھیے، میم واو تو آپ نے لکھ دیا، لیکن پھر ویسے ہی آپ سین یا نہیں لکھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلم اٹھانا پڑے گا، قلم جدا کاغذ جدا۔ حضرت زکریا
علیہ السلام کا نام پاک لکھیے، رے تو آپ نے لکھ دیا لیکن زے کا نقطہ ڈالنا ہے، پھر کاف رے یا الف الگ لکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زا لکھنے کے بعد قلم جدا کاغذ جدا، سارے پیغمبروں کے نام لکھ لیجئے۔ اب پھر اس کے بعد آئیے سرکار کے نام نامی کی طرف، اس میں گرامی کی طرف، اور ایک مرتبہ قلم کو رکھیے کاغذ پر اور لکھیے میم، اور قلم سے کہیے اٹھ جا اٹھ جا۔ کہا جب تک نہیں اٹھوں گا تب تک پورا نام نہیں لکھوں گا۔ میم بھی لکھے گا، ہاں بھی لکھے گا، پھر میم لکھے گا، پھر دال لکھے گا، نہ قلم کاغذ کو چھوڑے گا نہ کاغذ قلم کو چھوڑے گا۔ ارے جب بے جان کاغذ و قلم کو اتنی محبت ہے تو غلاموں کو کتنی محبت ہونی چاہیے۔ بے جان قلم و کاغذ کو اتنا علم ہے کہ ہم کسی اور عام بشر کا نام نہیں لکھ رہے ہیں، سید البشر کا نام لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام اہل سنت نے فرمایا رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، اور مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے، اور وحشت آدم گئی نام حبیب پاک سے، اور مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ سرکار کا وہ اس میں پاک ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ پر کسی نے کیا خوب کہا، سلطان مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، سلطان مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، زمین میلی نہیں ہوتی اور زمن میلا نہیں ہوتا۔ ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، یہ غلاموں کی جب کیفیت ہے، غلاموں کا جب یہ اثر ہے تو پھر سرکار کا آقا کا اثر کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، اب یہ اللہ کا مہینہ، ابھی جیسے ناظم صاحب نے اعلان کیا یقیناً رجب شہر اللہ، لیکن یہ اللہ کی حکمت اللہ جانے، مہینہ تو اللہ کا ہے لیکن رات سرکار کی، مہینہ تو اللہ کا ہے رات سرکار کی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا شعبان الشہری، مہینہ میرا ہے لیکن رات امت کی۔ شب برات کس کی ہے؟ سرکار کی، امت کی ہے۔ اور رمضان الشہر امتی، دیکھیے مہینے بھی تقسیم ہوئے تو سرکار نے امت کو نہیں بلایا، مہینوں کی بھی تقسیم ہوئی تو سرکار نے امت کو مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ کہا خیرات کر رہے ہو تب بھی عبادت ہے، تلاوت کر رہے ہو تب بھی عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہو تب بھی عبادت ہے، ڈیوٹی کر رہے ہو تب بھی عبادت ہے، اگر تم تھک کے سو جاؤ تو تب بھی عبادت ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت بنا دیا گیا، اور کہا کہ مبارک مہینہ آتا ہے، مالدار حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کسی نے آ کے ایک عارف حق سے پوچھا کہ یہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ کہا کہ بھائی پہلا طریقہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے تم کو 40 روپے دیے ہیں، 39 اپنے پاس رکھ لو، ایک اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ کہا دوسرا بھی طریقہ ہے۔ کہا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے تم کو 40 دیے ہیں تو ایک اپنے پاس رکھو اور 39 اللہ کی راہ میں دو۔ کہا بھئی تیسرا بھی طریقہ ہے۔ کہا تیسرا کیا ہے؟ کہا اللہ نے تم کو 40 دیے ہیں تو ایک رکھو نا 39، 40 کے 40 اللہ کی راہ میں دو۔ یہ زکوٰۃ کا تیسرا طریقہ ہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو امام العاشقین نے دیا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اے صدیق کیا چھوڑ کر آئے گھر میں؟ کہا اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ تو ماشاءاللہ ایسا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اختتام کی منزلوں پر ہے، اور اب شعبان کے دروازے پہ کھٹکھٹا دینے جا رہے ہیں۔ اور پھر سرکار کا مہینہ خوشخبری دیتا ہے، وہ مبارک مہینہ جس کی 26 اور 27 کے درمیان قرآن نازل ہوا، اور یہ رجب کی 26 اور 27 کے درمیان صاحب قرآن زمین سے آسمان کی طرف، جبریل رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، قرآن رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، منو سلوا رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، بارش رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، ساری رحمتیں آسمان سے زمین کی طرف۔ لیکن معراج ایسی شب تھی کہ رحمت آسمان سے زمین کی طرف نہیں، زمین سے آسمان کی طرف گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے ایسی رحمت بنائی، قرآن کو کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا
تو پہاڑ سنبھال نہیں سکتا. جس کو پہاڑ سنبھال نہیں سکا, سرکار کی امت کا 5 سال کا بچہ یاد کر رہا ہے, 10 سال کا بچہ یاد کر رہا ہے, 11 سال کا بچہ پورا حافظ قرآن ہے. جس کو پہاڑ سنبھال نہیں سکا, پھر اسے چھوٹا بچہ کیسے سنبھال رہا ہے؟ اس کا دل تو ریشم سے زیادہ نرم ہوتا ہے. عارفوں نے کہا یقیناً یہ قرآن زحمت تھا, ناقابل برداشت تھا, تحمل کی کسی میں قوت نہیں تھی, لیکن یہ سرکار کے رحمت والے قلب سے, رحمت والے ہونٹوں سے نکلا. اب جب نکل گیا تو زحمت کا نقطہ ہٹ گیا, رحمت ہی رحمت بن گیا. اب جب رحمت بن گئی تو 5 سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے, 7 سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے, 10 سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے, 55 بھی یاد کر رہا ہے, 55 بھی یاد کر رہا ہے. اور حیدرآباد سکندرآباد کے اندر جامع مسجد سکندرآباد کے قاری صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ فیضان ہر قلب پر جاری نہیں ہوتا, ہر ضرب قاری نہیں ہوتا, اور قرآن کا ہر پڑھنے والا قاری نہیں ہوتا, اور ہر قاری عبدالباری نہیں ہوتا. قاری عبدالباری صاحب دکن ڈیوڈو سے پڑھتے ماشاءاللہ تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. ابھی بھی ماشاءاللہ امت میں ایسے بچے ہیں جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو دل ہل جاتے ہیں. ارے 1400 سال کے بعد سرکار کی امت کے بچوں کی تلاوت کا یہ عالم ہے, اور خود جب سرکار پڑھتے ہوں گے تو تلاوت کا عالم کیا ہوگا, اہل بیت پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. اسی اہل بیت سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل فرمایا. لولا السنتان لہلک النعمان, اگر نعمان کو 2 سال نہ ملتے تو ہلاک ہو جاتا. 2 سال کون سے؟ کہا جو اہل بیت کی خدمت میں حاصل کیا, اہل بیت کے قدموں کو پکڑ کے حاصل کیا, ان کی نالین برداری سے حاصل کیا. تو عزیزان محترم, یہ امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا سبق بھی دیا اور آپ کی حدیث کا بھی سبق دیا. الزام لگایا جاتا ہے کہ امام اعظم کو نعوذ باللہ 17 حدیثیں یاد تھی. ارے میرے نئی بھائی, 17 کتابیں یاد تھی, کتابیں نکال دیے, 17 حدیثیں رکھ دی. چلیے آپ ہی کی بات صحیح, 17 حدیثیں یاد تھی تو اس میں بھی امام اعظم کی عظمت کا پہلو نکل رہا ہے. اس میں بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پہلو نکل رہا ہے. امام اعظم کی لیاقت معلوم ہو رہی ہے کہ 17 حدیثوں سے 83,000 مسائل نکالے. کیسی ذہانت اللہ نے عطا فرمائی جی. 4,000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا, 4,000 اساتذہ سے. ایک استاد سے ایک حدیث کا بھی علم آپ لگا لیں تو موٹے موٹے حساب سے کتنی ہوگی بھائی؟ 4,000 حدیثیں ہوگی. لیکن بھائی لوگ کہتے ہیں کہ 17 حدیثیں یاد ہیں. ارے نظر میں فرق ہے میرے استاد محترم. پھر مجھے یاد آئے, بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے, بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے. ارے ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے, جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, النکاح من سنتی یا حدیثی, نکاح میری حدیث سے فرمایا سنت سے فرمایا. میٹھا کھانا سنت ہے یا حدیث ہے؟ مسواک کرنا حدیث ہے یا سنت ہے؟ سرما لگانا حدیث ہے یا سنت ہے؟ عطر لگانا حدیث ہے یا سنت ہے؟ نکاح کرنا حدیث ہے یا سنت ہے؟ 3 مرتبہ وضو کے آزاد ہونا یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ بیٹھ کر پانی پینا یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کام کرنا کھانا یہ حدیث ہے یا سنت ہے؟ یہ ساری سنت ہے. اس لیے ہمارا ٹائٹل اہل سنت ہے. ارے اہل سنت کی تو تعریف علماء نے بتایا ہے. ارے ان کا ایک عشر عشیر بھی ہماری ذات کے اندر نہیں آ سکتا. انہوں نے جو قلم کا ایک حصہ استعمال کیا ہے, خدا کی قسم ہمارے 1000 قلم بھی مل کر 1000 خطابات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ان کی خاموشی کرتی ہے. ہماری 1000 تقریریں ایک طرف اور ان کی ایک خاموشی ایک طرف. شیخ الاسلام امام اہل سنت شاہ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع نظامیہ کو محبت رسول کی بنیاد پہ قائم کیا تو اللہ نے سن بھی کتنا پیارا دیا. 1875 عیسوی اعتبار سے, لیکن ہجری اعتبار سے جو سن جامع نظامیہ کو ملا اس سے جامع نظامیہ کا مسلک بھی سمجھ میں آ رہا. کتنا کھلا اور کتنا واضح ہے.
اور یار لوگ کیسی کیسی ہوائیاں اڑاتے. کیا سن ہجری ملا جامعہ نظامیہ کو؟ 1292. اللہ اللہ. اب سنیوں کو بتانے کی ضرورت ہے 12 کا تعلق کس سے ہے؟ 12 کا تعلق سرکار کی میلاد سے ہے اور 92 کا تعلق سرکار کے نام مبارک سے. تو شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے میلاد کا بھی فیض دیا، نام کا بھی فیض دیا. اور ان کے والدین مبارک کیا نام رکھا؟ دیکھیے انوار ہے بیچ میں، ایک طرف محمد ہے ایک طرف اللہ. ارے جس کو اللہ محمد سنبھالے ہوئے اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ تھپیڑے پر تھپیڑے کھا رہی ہے وہ کشتی مگر سلامت جا رہی. صاحب قبلہ اچھی طرح جانتے ہیں علماء اہل سنت کی کیا خدمات ہیں. یہاں موقع نہیں ہے. بہرحال اس سرزمین پر آ کر یہاں کے روحانیت کو دیکھ کر، یہاں کے ماحول کو دیکھ کر، یہاں کی تہذیب کو دیکھ کر، یہاں کے اس نورانی منظر کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عاجلہ کاملہ قائمہ دائمہ کے ساتھ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم رکھے. آپ کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. یہاں کا فیضان زیادہ سے زیادہ جاری رہے. صدق دلی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ یہاں آنے کی ہم کو توفیق ربی عطا فرما. دیدہ و دل اپنے دونوں قابل عزت ہوئے، دیدہ و دل اپنے دونوں قابل عزت ہوئے. اس میں خواجہ کی ضیا، اس میں ولائے غوث پاک. یا الہی یہ تمنا ہے کہ وقت آخری، یا الہی یہ تمنا ہے کہ وقت آخری سر ہو خواجہ کے قدم پر، اس پہ پائے غوث پاک. الہی بحق شیخ قدی معروف کرتی، نگاہ داری ضیافت آئے ارضی و چرتی. کہ دربان علی موسیٰ رضا بود، ہمیشہ با خدا با مصطفیٰ بود. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب